بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، کرپشن کے تو نئے نئے آئیڈیا جو ہیں وہ پاکستان میں آتے ہی رہتے ہیں۔ اب ایک نیا آئیڈیا آیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام آباد کی دو ہاؤسنگ سوسائٹیاں، ایک جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی اور وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ناظرین، ان دو ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے کرپشن کا ایک نیا آئیڈیا دیا ہے اور اس آئیڈیا کو نام دیا گیا ہے وٹے سٹے کی کرپشن۔ یعنی دیکھیں آپ، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، وٹے سٹے کی شادی، یعنی ایک بیٹی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، ان کی بیٹی ان کے گھر میں آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں وٹے سٹے کی شادی۔ حالانکہ اس کے اوپر بھی کچھ این جی اوز نے مہم چلائی تھی کہ وٹے سٹے کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بیٹی کا جب گھر خراب ہوتا ہے تو دوسری کا آٹومیٹک خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر دیکھیں آپ، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں ایک سے ایک بڑھ کے گروہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ داستان جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے شکریال اینڈکو سے لے کے G15 تک، جہاں پہ دونوں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دفاتر ہیں، وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ناظرین، آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں میں وٹے سٹے کی کرپشن کا ایک ایسا رشتہ قائم ہوا ہے جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا، اور خود ایف آئی اے والے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار یہ اس طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے کہ وٹے سٹے کی کرپشن۔ آپ یہ دیکھیں کہ سردار سبیل جو ہے وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے فنانس سیکٹری تھے جب یہ معاہدہ ہوا تھا ان کے درمیان 185 کنال 3 مرلے زمین کا، اور پھر 2 کمرشل لیے گئے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک ساجد محمود ہے جس کے نام پہ سینکڑوں کی تعداد میں کمرشل اور دوسرے پلاٹ، ریزیڈینشل پلاٹ جو ہیں ان مافیاز نے ان کے نام پہ کر کے پھر اربوں روپیہ کمایا۔ لیکن وہ ایک الگ سے سٹوری ہے، لیکن میں صرف ناظرین آج آپ کو محدود رکھوں گا یہاں تک کہ مستنصر مشتاق کون ہے۔ مستنصر مشتاق اصل گرو ہے ان دونوں کا، آفتاب شاہ کا، سردار سبیل کا۔ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو جھلکی صرف دکھاؤں گا، کیونکہ اس کی جو جائیدادیں ہیں، جو وہ وارداتیں کرتا ہے، وہ اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام کی ضرورت ہے۔ 10-12 منٹ میں صرف اتنا ہی میں بتا سکتا ہوں کہ یہ وٹے سٹے کی کرپشن کیا ہے۔ سردار سبیل جو ہے وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے فنانس سیکٹری تھے جہاں مل کے وارداتیں ہوں، پھر ان کا سفر آگے چلا تو وہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے جنرل سیکٹری بن گئے۔ تو ناظرین، وٹے سٹے کی کرپشن میں پہلی رشتہ داری یہ ہوئی کہ سردار سبیل وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنی سیٹ پہ اپنے سگے بھائی سردار بلال کو لانے میں کامیاب ہو گئے، وہاں پہ بٹھا دیا، اور آفتاب شاہ نے مکمل طور پہ اس کی پشت پناہی کی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کس نے کتنا کام کرنا ہے۔ سردار بلال کو اس کا ریموٹ تو سردار سبیل کے پاس ہی ہے، گھر جا کے بیٹھ کے دونوں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا رجسٹر الگ الگ ہے، لیکن آفتاب شاہ، سردار سبیل اور سردار بلال جو ہیں وہ بیٹھ کے اس میں طے کرتے ہیں کہ کون سا کمرشل پلاٹ کدھر کرنا ہے اور کون سا رہائشی پلاٹ جو ہے کس کو بیچ کے پیسے کس اکاؤنٹ میں شفٹ کرنے ہیں اور کس طریقے سے مال حذف کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ ساری وارداتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ایک واردات ہوگی، یعنی سردار سبیل نے اپنے بھائی کو وہاں پہ بٹھا دیا ایز اے فنانس سیکٹری۔ اب آفتاب شاہ نے کیا کیا؟ آفتاب شاہ نے اپنے سگے بھائی علی شاہ کو جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی میں ملازم رکھوا دیا، جہاں پہ وہ 1.5 لاکھ روپے مہینہ لے رہا ہے۔ ناظرین، کیسا ہے نا وٹے سٹے کی کرپشن کہ تم ادھر مال صاف کرو، ہم ادھر مال صاف کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا بھی ہے، یہ رشتہ داری اتنی زبردست ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عام طور پہ تو وٹے سٹے کی شادیوں میں دونوں گھر خراب ہو جاتے ہیں، ایک کا گھر خراب ہوتا ہے، دوسری طرف بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ لڑائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ مال جموں کشمیر میں بھی بہت ہے اور مال وزارت داخلہ میں بھی بہت ہے، اور لوٹ یہ پہلے ہی بہت چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، میں ساتھ ساتھ آپ کی یاد آنے کے لیے دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ سردار سبیل نے بیریا انکلیو میں 2 پلاٹ لے کے ایک بڑا محل نما جو ہے گھر بنایا ہے، اور آفتاب شاہ نے کوٹھی نمبر 67 بالکل جراس اوپر کے اپوزٹ وہاں پہ 60 کروڑ روپے میں وہ کوٹھی خریدی ہے۔ یہ سارا ریکارڈ ایف آئی اے کے پاس ہے، میں تو صرف آپ کی یاد آنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وٹے سٹے کی کرپشن میں کیا وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اب سردار بلال جو ہیں، جو سردار سبیل کے بھائی ہیں، ان کو اتنی وارداتوں کا اتنا نہیں پتا جتنا سردار سبیل تو اس وقت چونکہ ماہر ہو چکا ہے، اور اس کو سارا کام جو سکھایا ہے، ان دونوں کا جو استاد کہا جاتا ہے، جو گرو کہا جاتا ہے، وہ ہے مستنصر مشتاق۔ اب مستنصر مشتاق کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایکسپریس ہائی وے پہ شکریال اینڈکو سے۔ وہاں پہ کون ان کو لے کے آیا؟ آفتاب شاہ کو راجہ ظہیر لے کے آیا، سردار سبیل جو ہے وہ کہاں سے آیا، پھر مستنصر مشتاق کا کیا کردار ہے، یہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن مستنصر مشتاق کا میں آپ کو بتا دوں کہ جعلی اسٹامپ پیپر تیار کرنے میں، جعلی موریں تیار کرنے میں، جعلی سائن کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ناظرین، جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی اور وزارت داخلہ کو جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے، جعلی اسٹامپ پیپر کے ذریعے جو بیچا ہے، اس کا مین ملزم جو ہے
وہ مستنصر مشتاق ہے۔ ایف آئی اے والے جو ہیں وہ اس بارے میں تحقیقات مکمل کر چکے ہیں، کافی زیادہ اور جو ہے ان کے پاس ریکارڈ آ چکا ہے، اور ٹاپ سٹی میں جو مستنصر مشتاق، سردار سبیل اور آفتاب شاہ نے جو بہت بڑے قیمتی پلاٹ لیے جن کی اربوں روپے میں مالیت بتائی جا رہی ہے، ان کی میں فوٹیج کے ساتھ علیحدہ سے آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ وہ ہائی رائز بلڈنگ ہے جو جس ان کے پیچھے مستنصر مشتاق، سردار سبیل اور آفتاب شاہ ہیں۔ وہ چونکہ سٹوری الگ ہے اس لیے الگ سے آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ آپ کو میں نے ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتا دوں کہ ٹاپ سٹی میں انہوں نے کیا واردات کی ہے اور لوٹا ہوا پیسہ ادھر کس طریقے سے شفٹ کیا۔ اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایف آئی اے نے سردار سبیل کی جو انہوں نے ضمانت کروائی تھی، چونکہ ملکی حالات ایسے تھے تو جائی صاحب اس دن نہیں آئے تھے، تو 18 مئی تک وہ کیس چلا گیا ہے۔ اب 18 مئی کو دوبارہ یہ پیش ہوں گے۔ ایف آئی اے کے جو اہلکار ہیں وہ ہتکڑیاں لے کے گئے تھے کہ سردار سبیل کی جو ہی درخواست ضمانت کینسل ہوگی اسی وقت ان کو وہ لوہے کا زیور پہنا کے جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آفتاب شاہ نے بھی ضمانت کروا لی ہے، اور آفتاب شاہ کی ضمانت کے پیچھے مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ آفتاب شاہ نے سرکاری اہلکاروں کو بہت بڑی آفر کی ہے اور اس کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کسی طرف سے کہ آپ تم ضمانت کروا لو، تمہاری ضمانت پکی کروا دیں گے۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ 18 مئی کو دوبارہ پیشی ہوگی، لوہے کا زیور ان کا مقدر بنتا ہے یا پھر یہ اپنی چمک کے ذریعے کوئی ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ چونکہ ملک و قوم کی لوٹی گئی یہ دولت ہے، آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے 40,000 جو ہیں وہ ممبران ہیں، ان میں سے بیشتر کو ابھی تک پلاٹ نہیں ملا، اور سردار سبیل کی جائیدادیں بیرون ملک تک پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ سارا ریکارڈ ایف آئی اے کے پاس ہے۔ منی لانڈرنگ کا بھی ماسٹر مائنڈ مستنصر مشتاق ہے۔ مستنصر مشتاق کوئی چھوٹی موٹا آدمی نہیں ہے، یہ مستنصر مشتاق کا کردار جو ہے اس میں مقصود چپڑاسی سے بھی اوپر والا ہے۔ مستنصر مشتاق کا اس میں کردار جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ مستنصر مشتاق ان کا اسحاق ڈار ہے۔ اس نے ان کو سارا مال جو ہے ادھر ادھر کرنا، دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل کرنا اور پھر اس اکاؤنٹ سے باہر بھجوانا، کس طریقے سے باہر بھجوانا ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے، اس کا گورو جو ہے مستنصر مشتاق ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے کہ مستنصر مشتاق کو جلد ہی ہم پکڑ لیں گے اور مستنصر مشتاق بالکل طوطے کی طرح ہر چیز بتائے گا، لیکن ایف آئی اے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پاس پہلے سے ریکارڈ موجود ہے، صرف مستنصر مشتاق کو سلاخوں کے پیچھے لانا ہے اور اس کے بعد سارے کا سارا جو ہے وہ کچا چھٹا کھل جائے گا۔ لیکن ناظرین خوفناک بات یہ ہے کہ یہ جتنی تحقیقات ایف آئی اے میں اس وقت ہو رہی ہیں، کھورا تیزی سے ضلعی انتظامیہ کی طرف جا رہا ہے، چونکہ ضلعی انتظامیہ نے ان دونوں کو، سردار سبیل کو اور آفتاب شاہ کو بہت سپورٹ کیا، اور اس وقت جو جعلی چیزیں تیار کی گئیں، جو جعلی انسپیکٹر لایا گیا، جو جعلی سٹامپ پیپر تیار ہوئے، اور پھر جو جس کے نام پہ، جس سٹامپ فروش کے نام پہ جو کاغذات تیار ہوئے تھے وہ بھی جعلی تھے، وہ اس سارے کاغذ جو ہیں وہ مستنصر مشتاق نے تیار کیے تھے، اور اس میں ایک اہم کردار جو ہے سید وقار حسین شاہ، جو کہ گریڈ 14 کا ملازم ہے اسلام آباد ڈی سی آفس کا، اور یہ واحد ملازم ہے جو چیف کمشنر آفس کا ملازم تھا، اس کو ڈی سی آفس میں بلایا گیا، پہلے عارضی طور پہ بلایا گیا، پھر اس کو وہاں پہ پکا ہی کر دیا گیا، چونکہ اس کی جو صلاحیت ہے کام کرنے کی وہ بہت زیادہ ہے، یعنی واردات کرنے کی صلاحیت اس کی بہت زیادہ ہے۔ ناظرین ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ جو ہی ملزمان کو گرفتار کریں گے، ملزمان کے بیان پر پھر آگے گرفتاریاں شروع ہوں گی، بے شک وہ سرکاری ملازمین ہے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین یہ وٹے سٹے کی کرپشن کی ایک آپ کو سٹوری بتانا بہت ضروری تھی کہ دونوں ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں، وزارت داخلہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی، دونوں کا بارڈر ملتا ہے، دونوں کے دفاتر قریب ہیں، دونوں کی باہمی رشتہ داری ہے۔ سردار سبیل ادھر ہیں، ان کے بھائی سردار بلال جو ہیں وہ وزارت داخلہ میں ہیں، آفتاب شاہ وزارت داخلہ کے سیکٹری ہیں، ان کے بھائی علی شاہ جموں کشمیر میں ملازمت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ گٹھ جوڑ ہے کرپٹ لوگوں کا، اور یہ گٹھ جوڑ کر کیا رہا ہے، اپنے اثاثے بڑھا رہا ہے اور متاثرین کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے نے بہت مشکل سے 2.5 سال میں ان کا سراغ لگایا کہ یہ کس طریقے سے کرپشن کر رہے ہیں۔ ناظرین اس کی اگلی قسط تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔